خواتین اور اعتکاف, the female, the Muslim women and the اعتکاف. تو اس سلسلے میں نوٹ کر لیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کے لیے صرف اور صرف مسجدوں میں, مساجد میں اعتکاف مشروع ہے, جس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, کہ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات حالت اعتکاف میں نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. تو یہ قرآن آیت واضح اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کی جگہ مسجد ہیں, بلکہ بعض اہل علم نے جامع مسجد شرط لگائی ہے تاکہ مرد کو جمعہ پڑھنے کے لیے کہیں مسجد سے باہر نہ نکلنا پڑے. خیر مساجد ہیں اور افضل ہے کہ جامع مسجد ہو. اور خواتین کے لیے بھی یہی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے مسجد کے گوشے میں خیمہ لگایا تو امہات المومنین نے بھی مختلف گوشوں میں خیمے لگائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں تو جگہ ہی نہیں رہے گی, ایک بھیڑ ہو جائے گی, اکھاڑے وہ خیمہ, کہا کہ جاؤ. تو پھر انہوں نے گھروں میں جا کر اعتکاف نہیں کیے. جب اتنی حرص تھی تو مسجد نبوی سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیڑ نہ کریں, تو یہ امہات المومنین حضرت عائشہ, ام سلمہ وغیرہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی, لیکن کبھی کسی نے نہیں کیا. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد ہمیشہ مسجد نبوی میں وفات تک اعتکاف کیا, یعنی زندگی میں جو آخری رمضان تھا سن 10 ہجری کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین ازواج مطہرات نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا اور کرتی رہیں. ہاں, اس کے لیے یہ ہے کہ مامون ہو, محفوظ ہو, سیکور ہو, کہیں کسی طرح سے ہارسمنٹ, ڈسٹرب یا پریشان کرنے یا تنگ کرنے وغیرہ کا امکان نہ ہو, بالکل محفوظ ہو, عزت و آبرو محفوظ ہو, اور فتنے وغیرہ کا ڈر نہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ مسجد میں علاوہ بھی ہو اتھارٹی کی طرف سے, خواہ امام مسجد ہو یا دیگر جو مسجد کی اتھارٹی ہے یا حکومت وقت کی طرف سے. ٹھیک.